وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم قرآن حکیم کے 28ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر دیکھیں گے۔ 28ویں پارے کے شروع میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ کون تھی یہ عورت؟ خولہ بنت ثعلبہ، بوڑھی تھی، کئی بچے تھے ان کے شوہر نے ان سے زہار کر دیا۔ زہار کیا ہوتا تھا؟ دور جاہلیت میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ بول دیتا تھا کہ تو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، انت کزار امی، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، ایسا کوئی شوہر بول دیتا تھا تو وہ عورت ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی۔ بھئی طلاق میں تو دوبارہ ملنے کی گنجائش ہے، رجوع کرنے کی گنجائش ہے، اگر ایک طلاق دیا ہے، 2 طلاق دیا ہے، مگر زہار اگر کر لیتا تھا تو ایک دم بات ختم، اب حرام ہو جاتی تھی وہ عورت، ماں کی طرح ہو جاتی تھی وہ عورت۔ اب یہ صاحب جو ہے انہوں نے غصے میں بول دیا، انت کزار امی، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اب بیچاری بوڑھی عورت تھی، گئی صحابہ کرام کے پاس، سب سے مسئلہ پوچھا۔ ابھی تک اسلام نے زہار کے سلسلے میں کوئی نئی رولنگ اسلام کی نہیں تھی، جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اسی رولنگ کو برقرار رکھا تھا اسلام نے۔ صحابہ نے کہا کہ دیکھ تیرے شوہر نے تو اسے زہار کر لیا، اب تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، اب تو بیوی بچوں کو لے کے چلی جا۔ اب وہ پریشان ہو گئی وہ عورت، میں کہاں جاؤں اپنے بچوں کو لے کے؟ پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میں گھر کے اندر بیٹھی تھی، اس نے آ کے دروازہ کھولا، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی نے دروازہ کھولا، نبی کو مسئلہ بیان کیا، نبی نے کہا تیرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ وہ گڑ گڑانے لگی، منتیں کرنے لگی، اے اللہ کے نبی میں بوڑھی عورت ہوں، کہاں جاؤں گی، کہاں جاؤں گی؟ میرے شوہر نے میرے ساتھ بڑا غلط کام کیا ہے، جوانی میری برباد ہو گئی، آج اس عمر میں اس نے مجھ سے زہار کر لیا، میں کہاں جاؤں گی اے اللہ کے نبی؟ نبی نے کہا میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تم حرام ہو چکی ہو اپنے شوہر کے۔ نبی نے اتنا کہہ کر کے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس عورت نے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ سے جا کے اس نے گڑگڑا کے دعا کی کہ اے اللہ اب میرا سہارا صرف تو ہے، تو میرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ سارے دروازے جب بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ تب بھی اوپن رہتا ہے میرے بھائی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے نبی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے آ کر کے جھگڑا کر رہی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے مسئلہ تبدیل کر دیا ایک عورت کے سجدے کی وجہ سے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کی بارگاہ میں کبھی آنسو بہا کے تو دیکھو اللہ ان آنسوؤں کی لاج کیسے رکھتا ہے۔ مسئلہ بدل دیا اللہ نے کہ ہاں اگر آج کے بعد اب کوئی زہار کر لے گا تو اللہ نے کہا کہ آپشن ہے، آپشن یہ ہے کہ یا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کے کپڑے کا انتظام کرے، اور اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو 60 دن لگاتار روزہ رکھے۔ اس کا پورا کفارہ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے شروع میں بیان کیا اور اس عورت کی دعا کو سن لیا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میں گھر کے اندر تھی اور دروازے پر وہ عورت بحث کر رہی تھی، میں نہیں سن پائی، عرش والے نے 7واں آسمان کے اوپر سے اس بندی کی گفتگو کو سن لیا اور کہا، اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا کیا؟ اللہ تم دونوں کی بات چیت کو سننا تھا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نبی کی اور اس عورت کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا دشمن اس کا اپنا باپ ہے اس سے بھی دوستی نہیں کر سکتا، اگر اللہ کا دشمن اس کا بھائی ہے اس سے بھی دوستی نہیں کر سکتا، اگر اللہ کا دشمن اس کا اپنا بیٹا ہے اس سے بھی وہ دوستی نہیں کر سکتا۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اے نبی وہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے جو اللہ کے دشمن ہو، جو رسول کے دشمن ہو، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے اپنے باپ ہو، او ابناہم یا ان کی اپنی اولاد ہو، او اخوانہم یا ان کے اپنے بھائی ہو، او عشیرتہم یا ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہوں۔ جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔
کبھی پڑھو میرے بھائی اللہ کے نبی کی زندگی کے غزوات پڑھو تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اسلام نے کتنا ان کے دلوں کو چینج کر دیا. بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے اور باپ کو قتل کر دیتا ہے جنگ کے میدان میں, اس لیے کہ یہ اسلام کا دشمن بن کر کے اور نبی کا دشمن بن کر کے لڑنے آیا ہے. اسلام کے رشتے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں. اگر اللہ کا دشمن باپ ہے اور وہ بھی جنگ کے میدان میں آیا ہے تو بیٹا باپ کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے. اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ ان کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے میرے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یوادون من حاد اللہ ورسولہ, اے نبی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, وہ اللہ کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, رسول تم کو جو دے دے لے لو اور رسول تم کو جس سے منع کر دے رک جاؤ. یہ اصول ہے شریعت کا, یہ اصول ہے شریعت کا. رسول دے دے لے لو, رسول منع کر دے رک جاؤ. ابھی تراویح کا مسئلہ چل رہا ہے, 8-20 دنیا بھر کے مسئلے چل رہے ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. 20 پڑھنے والے کہتے صاحب نبی نے تو 8 پڑھی لیکن حضرت عمر کے دور میں 20 پڑھی گئی, حضرت عمر نے 20 پڑھنے کا حکم دیا, بعد میں تمام ائمہ کا 20 پر اتفاق ہو گیا. بھائی آپ یہ بتا دو, آپ کے علماء نے, اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں, حنفی مسلک کے چوٹی کے عالم ہیں علامہ انور شاہ کشمیری, کسی زمانے میں دیوبند کے محدث تھے, وہ دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. حنفی مسلک کے چوٹی کے عالم ہے ملا علی قاری, حنفی مسلک کے چوٹی کے عالم ہیں علامہ عبد الحی لکھنوی. ان سارے علماء نے لکھا کہ یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ نبی کی تراویح تو 8 رکعت, بس بات ختم. ہمیں نبی سے آگے بڑھنے پہ ثواب نہیں ملے گا. نبی نے 8 پڑھی, ہم 8 پڑھیں گے, بس بات ختم. یہ ساری حجتیں قرآن کی آیت, آگے بات ختم ہو گئی. اس کے آگے گنجائش نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, رسول جو دے دے لے لو اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ. اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سننا. رسول جو دے دے لے لو, رسول جس سے روک دو رک جاؤ. یہ اصول ہے شریعت کا. اس کے بعد صحابہ کا مقام بیان کیا گیا. صحابہ میں بتا چکا ہوں, مہاجرین الگ تھے, انصار الگ تھے. مہاجرین کون تھے؟ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے مدینہ آئے. اور مدینہ کے انصاری کون تھے؟ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا. اور ایسا بھی ہوا, جنگ ہوئی, مال غنیمت بانٹا جانے لگا. جس جنگ میں انصاری صحابہ نے سب سے زیادہ محنت کی, سب سے اچھی پرفارمنس دی, اپنے جان مال کی قربانی دی, جب مال غنیمت بانٹا جانے لگا, نبی نے ان لوگوں کو زیادہ دیا جو نئے نئے اسلام لائے تھے, تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائیں, ان کا قدم جم جائے, ان کے دل مائل ہو جائیں. ان نئے اسلام قبول کرنے والوں کو نبی نے زیادہ مال غنیمت دیا. اور ایسا بھی ہوا کہ مدینہ کے انصاریوں کو کچھ نہیں ملا, لیکن مدینہ کے انصاریوں نے برداشت کیا, نہیں ہمیں کچھ نہ ملے, نبی کی محبت ملے, نبی کا ساتھ ملے, ہمارے لیے کافی. اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, میرے نبی کے صحابہ میں وہ لوگ بھی ہیں جو مدینہ میں پہلے سے رہتے ہیں اور جو پہلے ایمان لا چکے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم, اور یہ مہاجرین سے بڑی محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اگر مہاجروں کو کچھ دیا جائے اور ان کو نہ دیا جائے, اگرچہ ان کو ضرورت ہو, پھر بھی اپنے دل میں یہ کوئی ملال نہیں رکھتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ تو اپنا حق قربان کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں. یہ ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے تو اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. یہ انصاری صحابہ ہے. مثال نہیں ملتی تاریخ میں ایسی, اس کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اپنا حق کوئی قربان کر کے دوسرے کو دے دے. اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آیا, اے اللہ کے نبی بھوکا ہوں, کیا کھانا مل سکتا ہے؟ نبی نے اپنی ساری بیویوں سے پوچھوایا کیا کسی کے گھر میں کھانا ہے؟ 9 بیویاں ساتھ میں رہتی ہیں, سب نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ نہیں ہمارے پاس, وی ہیو نتھنگ, کچھ نہیں ہمارے پاس. اللہ کے نبی نے کہا یہ ہمارا مہمان ہے کوئی جو اس کو کھانا کھلا دے؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے, کہا اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں, میں لے کے جاتا ہوں آپ کے مہمان کو, میں کھانا کھلاؤں. گھر پوچھنے نہیں گئے چاول بچا ہے کہ نہیں بچا, روٹی بچی ہے کہ نہیں, سالن بچا ہے کہ نہیں, پوچھنے نہیں گئے اہلیہ سے. کہہ دیا اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں, آپ کا مہمان میرا مہمان ہے, میں کھانا کھلاؤں. گھر آئے, بیوی سے بولے مہمان آیا ہے, نبی کا مہمان ہے, مہمان آیا ہے, کھانے کا انتظام کرو. بیوی نے کہا کھانا تو ہے ہی نہیں ہے, تھوڑا سا کھانا ہے, بچوں کے لیے رکھا ہے, ہمارے اور آپ کے لیے تو کچھ ہے بھی نہیں. اللہ اکبر. کہا ایک کام کرو, بچوں کو بہلا فسلا کے سلا دو, اور ہمارا اور تمہارا معاملہ کیا ہے؟
مہمان کو میں لے کے آتا ہوں اور ایک پلیٹ مہمان کے سامنے رکھ دینا, ایک میرے سامنے رکھ دینا, اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو چراغ بجھا دینا, لائٹ آف کر دینا. اب مہمان سمجھے گا میں کھا رہا ہوں, میں منہ چلاؤں گا, مہمان کے پلیٹ میں کھانا ہوگا, میری پلیٹ خالی ہوگی, میں بھوکا رہ جاؤں گا, تم بھوکی رہ جانا, مہمان نبی کا مہمان ہے, کھانا کھا لے. اللہ اکبر. میری مائیں اور بہنیں, میرے بھائیوں, غور کرو کیا لوگ تھے میرے بھائی, کیا لوگ تھے, کیسا دل تھا, کیسا کلیجہ تھا. مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, ان دونوں میاں بیوی نے بھوکے رات گزاری, بچوں کو بھوکا سلایا. اور صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی کے پاس ابو طلحہ آئے. نبی نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ, تمہاری اور تمہاری بیوی کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا, اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں, اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. آج تو خود غرضی کا زمانہ ہے میرے بھائی, آج تو سیلفشنس, خود غرضی کا زمانہ ہے. انسان اپنے مفاد سے آگے سوچ بھی نہیں سکتا ہے. صحابہ کرام کیسے لوگ تھے میرے بھائی, ان کے دل میں خود غرضی نہیں تھی, ان کا دل کتنا وسیع تھا, کتنا کشادہ تھا, وہ دوسروں کے لیے کیسا سوچا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور ہر انسان غور کرے اور دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. اب یہ کل سے مراد کیا ہے؟ یہ کل سے مراد آخرت ہے. اس لیے کہ دنیا کے کل کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. دنیا میں رات میں ہم سوئے تو صبح زندہ پائے جائیں گے کہ نہیں, اس کی گارنٹی نہیں ہے. 2024 کا رمضان گزرنے والا ہے, پورا ہونے والا ہے, 25 کا ملے گا کہ نہیں ملے گا, اس کی گارنٹی نہیں ہے. الیکشن ہونے والا ہے, نئی سرکار کے گٹھن ہونے تک ہم اور آپ زندہ رہیں گے, اس کی گارنٹی نہیں ہے. دنیا کے کل کا تو کوئی بھروسہ نہیں, اصل کل تو آخرت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے. آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت. سب سے زیادہ موت کو جو انسان یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے, وہ سب سے عقل مند ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ساری عقل مندی, سارا ہم جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہیں اور جتنے بھی ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں, سب دھری کی دھری رہ جائے گی, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا. یہ دھن, یہ دولت, یہ بچے, یہ بیوی, سب یہی رہیں گے میرے بھائی. کیا لے کے جائیں گے؟ قبر کی مٹی کے نیچے دفن کر دیے جائیں گے. 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کے جائیں گے. دنیا میں ہمارا بول بالا تھا, فارچونر سے گھومتے تھے, ہماری گاڑی تھی, ہمارا بنگلہ تھا. مرنے کے بعد اس قبر میں ہم اکیلے ہوں گے میرے بھائی. اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے ہم اکیلے ہوں گے. اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے تم سوچ لو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ قرآن کریم کو اگر ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. میرے بندو, یہ قرآن تمہارے دل کے لیے اتارا گیا ہے. ذرا قرآن کو پڑھو اور دیکھو تمہارے دل کے اوپر قرآن کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, کیا اثر ہوتا ہے. اگر تمہارے دل پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, اے میرے بندو, تو تمہارا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکا ہے. جب پہاڑ قرآن کو قرآن کو سن کر کے, اور قرآن اگر پہاڑ کے اوپر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تمہارا گوشت پوست کا بنا ہوا دل اس قرآن سے کیوں اثر نہیں لے رہا ہے, اس پر قرآن کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ دل بہت سخت ہو چکا ہے. اس کے بعد غیر مسلموں سے اللہ نے جب دوستی کرنے سے منع کر دیا تو اب ایک سوال پیدا ہوا, کیا سب سے نفرت کرنا ہے؟ ہر مشرک سے نفرت کرنا ہے؟ ہر کافر سے نفرت کرنا ہے؟ فرمایا نہیں. جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے نفرت کرنا ہے, جن کے اندر اچھے اخلاق ہے, انسانیت ہے, تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تم سے کوئی نفرت نہیں کرتے, تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کرتے, ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم
جو کافر تمہارے گھروں سے تم کو نہیں نکالتے، تم پر کوئی ظلم و ستم نہیں کرتے، اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے، تم ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو، ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا کرو۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تم کو منع کرتا ہے، عن الذین قاتلوکم، جو لوگ تم سے لڑائی کرتے ہیں دین کے معاملے میں، قاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کرتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہارے گھروں سے تم کو نکالتے ہیں، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک مت کرو، ان سے دوستی مت رکھو۔ لیکن جو اچھے لوگ ہیں تم ان سے دوستی رکھ سکتے ہو، ان سے تعلق رکھ سکتے ہو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد گفتار اور کردار کے فرق سے اللہ نے منع کیا، جو کہتے ہو وہ کرو، کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ آج یہی تو مسئلہ ہے، غیر مسلم اسلام سے کیوں امپریس نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری باتیں بڑی بڑی ہیں لیکن ہمارا اپنا ذاتی عمل کیسا ہے؟ ہم سماج کے لیے ہیں کیسے؟ سماج کو ہم سے فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ دنیا کو ہم کچھ دے رہے ہیں یا دنیا کو ہم پریشان کر رہے ہیں؟ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، ہم اپنے بھائیوں کو تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ہم دوسروں کی کیا بات کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی گلیوں میں چلے جاؤ، مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ، عدالتوں میں چلے جاؤ، سب سے زیادہ آپ کو لڑائی جھگڑے کے کیس ملیں گے مسلمانوں کے۔ بھائی کا بھائی سے کیس چل رہا ہے، باپ کا بیٹے سے کیس چل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مت کرو میرے بندو، جو کہتے ہو وہ کرو۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے اور تم کیسے ہو؟ تمہاری کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ آتی ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے یہودیوں کی ایک مثال دی، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو تورات دی گئی مگر انہوں نے تورات کے اوپر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جائے۔ گدھے کے اوپر اگر آپ کتابوں کو لاد دیں تو وہ علامہ نہیں بن جائے گا، وہ اسکالر نہیں بن جائے گا، گدھا تو گدھا ہی رہے گا، گدھا تو گدھا ہی رہے گا۔ اس کو آپ کتابوں کا بنڈل اس کے پیٹھ پر لاد دیں، وہ بنڈل تو اٹھا لے گا مگر ان کتابوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے کہا یہودیوں کو تورات تو ہم نے دی مگر انہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا، تورات کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، اور یہی ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر دی۔ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا، ان کی شرارتوں کا ذکر کیا، ان کی برائیوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا فاولئک ھم الخاسرون، وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منافق لوگ تھے وہ کیوں منافق تھے؟ کیونکہ اپنے مال کے چکر میں اور اپنی اولاد کے چکر میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل تھے۔ مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ مال کا اپنا حق ہے، اولاد کا اپنا حق ہے، جہاں اللہ کے ذکر کا ٹائم آ جائے وہاں مال کو کنارے کر دیتا ہے، اولاد کو کنارے رکھتا ہے، اللہ کے ذکر میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے، اس سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد تقوی کی فضیلت بیان کی کہ جس انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لوگ پوچھتے مولوی صاحب روزی روٹی کے لیے دعا بتا دو، مولوی صاحب بڑی پریشانی میں کوئی، ارے دعا بعد میں، قرآن دوا بتا رہا ہے، تقوی پیدا کرو اپنے اندر۔ تم ایک ٹائم اللہ کو یاد نہیں کرتے، تم حرام حلال کے اندر کوئی تمیز نہیں کرتے، تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں، تقوی نہیں، دینداری نہیں، اور تم چاہتے ہو صاحب کہ روزی روٹی برسنے لگے اور مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے کہا تقوی پیدا کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تقوی پیدا کر لو، ہم تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ اس کے بعد آخری آیت بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو
اور اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آپ جانتے ہیں کہ ہم سب اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, کہیں گر جاتا ہے, چوٹ لگ جاتی ہے, مار لگ جاتی ہے, ماں کو پتہ لگتا ہے, ماں بے چین ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ میں سفر میں تھا, میری بیچ والی بچی عنایہ حریم جو ہے, اس کو کہیں چوٹ لگ گئی, اس کی انگلی کٹ گئی. وہ جو ہوتا ہے نا ماجھا, پتنگ والا ماجھا جو ہوتا ہے, خطرناک ہوتا ہے چائنا والا ماجھا, اس سے اس کی انگلی کٹ گئی. اب وہ ویڈیو کال پر بچی کا وہ کٹی ہوئی انگلی مجھے اہلیہ نے ویڈیو کال پہ دکھائی. اب میں سفر میں تھا, میں پریشان ہو گیا, بیوی میری رو رہی ہے. بھئی چھوٹے بچوں کی انگلی میں کٹ لگ جائے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ اللہ تبارک و تعالی ایک فیملی اور ایک پریوار کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے, اللہ اس کو اپیل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے ایمان کی بھی فکر کرو, اپنے پریوار کی بھی فکر کرو. یہ مت سوچو بچے بڑے ہو گئے, وہ جانے ان کا کام جانے, بیوی کی بچی کی شادی کر دی, وہ جانے اس کا کام جانے. اپنی بچیوں کی, اپنے بچوں کی, ان کے ایمان کی, ان کے عقیدے کی فکر مرتے دم تک کرو. اور تمہارے کندھے پر اللہ کی بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی. اللہ نے اگر آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے, اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے آپ کے اوپر. کتنے لوگ ہیں جن کی گود سونی ہے, کتنی عورتیں ہیں جن کی گود سونی ہے, جن کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہیں گجتی. اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں, آپ ایک بچے کے باپ ہیں, ایک بچی کی ماں ہیں, تو اس احسان کی قدر کرو اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. اپنی بچی کو بچپن سے دین سکھاؤ, اپنے بچوں کو بچپن سے دین سکھاؤ. اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے, ڈیزل سے جلتی ہے. دنیا کی آگ کوئلے سے جلتی ہے. جہنم کی آگ کس چیز سے جلے گی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ, جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وہ انسانوں سے جلے گی, وہ پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. اور اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے, اس جہنم کے جو کیئر ٹیکر ہوں گے, جو اس کے رکھوالے ہوں گے, وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے جو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہ اللہ کے ہر حکم کی بات مانیں گے, ہر حکم کی فرمانبرداری کریں گے. جہنمی کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے. ان کو جتنا آرڈر ملے گا اپنے آرڈر کو وہ فالو کریں گے, پورا کریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 28ویں پارے کی چند آیتوں کی تفسیر تھی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.